سورہ مومن آیت نمبر 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی اگزامپل دیتے ہوئے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح کی کتاب جو کہ ہدایت سے بھری ہوئی تھی وہ عطا فرمائی تھی اور پورے بنی اسرائیل کو اس کا وارث بھی بنایا ہوا تھا۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی جمے رہیے اپنے موقف پر، اللہ کے وعدے بالکل برحق ہیں، اور صبح شام اپنے رب کے کام میں لگے رہیے، اپنے رب کے کلمات کو بلند کیجیے اپنے عمل سے، اور جس مقصد سے انسان کو بھیجا گیا ہے کہ وہ شرک کو دور کرتا جائے اپنی زندگی سے بھی، اور اویئرنیس دیتے ہوئے لوگوں کو کہ اے لوگوں شرک سے بچ جاؤ، تو بہت چانسز ہیں کہ اللہ ہماری دوسری کوتاہیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے، اور بلکہ ہمیں دنیا ہی میں توفیق ملے گی ضرور جب ہم اللہ کی کتاب سے جوائن رہیں گے، غور و فکر کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ ہم پر ہماری برائیوں کو کھول دیں گے اور ہم حتی الامکان اپنے رب کو راضی کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر اسی کے ہی ساتھ وہی ٹاپک جو خاص سورہ مومن کا تھا کہ بغیر دلیل کے اللہ کے بارے میں جھگڑے ڈالنا، یعنی آیتوں کے حوالے نہ دینا، دوسری کتابوں سے دلیل بناتے ہوئے رب کی کتاب پر بحث کرنا، یعنی کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا تکبر ہے کہ انسان اللہ کی کتاب کو بات نہ مانے اور جھوٹی حدیثیں، جھوٹی روایتیں نبیوں کے نام سے، اور نبیوں کے علاوہ صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کے علاوہ نیک لوگوں کے نام جو ہر دور میں ایک مخصوص شخصیت نیک لوگوں کے نام سے مشہور ہوتی ہیں، ان کے نام سے ایسی ایسی باتیں کر کے آیتوں کے بارے میں جھگڑے ڈلوا دینا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ شخص یہ کام کر سکتا ہے جس کے اندر تکبر ہے، کہ جو اللہ کی ملاقات کے دن سے ڈرتا نہیں ہے، اور وہ اس تکبر کو کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ تو ایسے کام کرو کہ تمہیں اللہ کی پناہ مل جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگا کرو، اور پناہ اسی کو ملتی ہے مانگنے پر جو اس کا اہل ہوتا ہے۔ یہ بات پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی شان بتاتے ہیں آیت نمبر 57 سے، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اے لوگوں تم اللہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ سنو کہ تمہارا مالک کون ہے، تمہارا اللہ کون ہے، اس نے جو کتاب تمہیں دی وہ تمہیں کیوں نہیں کافی ہوتی، اس پر تم کیوں نہیں اس کو سمجھنے کے لیے تدبر کرتے، محفلیں سجاتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں آؤ سنو میری شان، کہ البتہ پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا، جس آسمانوں کی گیلیکسی کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، علم سے بھی وہ علم بڑھتا ہی چلا جاتا ہے جب ہم اللہ کی آسمانوں میں اور گیلیکسیز میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا زیادہ بڑا کام ہے من خلق الناس، لوگوں کے پیدا کرنے سے۔ اس سے کیا پتہ چلا اب ہم کس ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں؟ اب ہم قیامت کو ہم نے پہلے بھی پڑھا، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا کہ بڑے اور چھوٹے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو خود نہیں سمجھا، جہنم میں سب ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے، اور چھوٹے لوگ یعنی کم علم لوگ زیادہ علم والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہاری اتباع کرتے تھے، تم ہمیں بچا سکتے ہو، وہ کہیں گے نہیں۔ آج سب کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، جس نے اللہ کی کتاب کے خلاف چلا وہ آج سب اس میں موجود ہیں، تو وہ سب مل کر بھی دعا کریں گے لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہمیں پچھلی آیتیں بتائی گئیں جہنم کے بارے میں کہ تم بھی سوچ لو کہ اب تم نے کیا کرنا ہے۔ تو جناب یہی بات کہ آسمان زمین کا پیدا کرنا زیادہ بڑا اور مشکل کام ہے، اے انسان تمہارے پیدا کرنے سے، یعنی ہمیں پھر آخرت کے یقین کی طرف اللہ تعالیٰ لے جا رہے ہیں کہ اے لوگوں تمہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے،
یہ کتاب جو وحی کے ذریعے سے بھیجی جاتی ہے، اس کے تحت تمہارے عمل دیکھے جائیں گے، اور اس کے تحت جو جس زمانے میں اپنی الہامی کتاب کو جس نے پکڑا، ہر دور میں اللہ نے الہامی کتاب کی حفاظت کی، اور ہم نے رجل مومن یعنی وہ مرد مومن کا بھی ہم نے قصہ پڑھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق پچھلی کتابوں سے کی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان قیامت کے بارے میں اتنا غافل ہے کہ آسمان زمین دیکھ کر بھی اسے عقل نہیں آتی کہ آسمان زمین زیادہ مشکل کام تھے، اور تم اپنے جی اٹھنے کے بارے میں شک کی کیفیت میں ہو. یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں، کہ اللہ جو تمہیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں اللہ اٹھائیں گے، اور الہامی کتاب کے مطابق تمہارے اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں، فیصلے ہوں گے، اور تم اس سے غفلت برت رہے ہو. تو اکثریت لوگوں کی لا علم ہے کہ اللہ کے گھروں سے اٹھ کر جواب دینا پڑے گا، اور جو الہامی کتاب کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، برابر نہیں ہوں گے جو اندھے ہیں اور جو آنکھوں والے ہیں، یعنی جو وحی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ، اور جو جھوٹی روایتوں اور جھوٹی باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ رسول پر جھوٹ بولتے ہیں دین کے معاملے میں. یہ دو لوگ، اندھے اور نابینا اور ایک آنکھوں والے، یہ اس کے برابر پہنچ ہی نہیں سکتا ایک بلائنڈ انسان. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی خوبصورت اگزامپل دے رہے ہیں کہ جو وحی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اسے کسی فقہ فتوے اور کسی کی تائید کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اگر مددگار مل جائیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہمیں کہیں سے تائید نہ بھی ملے تو ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہوتی ہے تسلی دینے کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور جو اچھے عمل کرتے ہیں یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے وللمسیء، کس کے برابر؟ جو برے اعمال کرتے ہیں یہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اور یقیناً کانٹیکس وہی کا ہے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق جو عمل کرے گا تو وہی عمل صالح کہلائے گا. لیکن قلیلا ما تتذکرون، تم میں سے بہت کم ہے جو اس نصیحت سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اللہ فرما رہے اکثر الناس لا یعلمون، میجورٹی پیپل اللہ کی کتاب کے بارے میں غفلت برتتی ہے، لا علم رہتی ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں قلیلا ما تتذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. نہیں تو میجورٹی پیپل اس کا ختم القرآن اور بغیر سمجھے اس کا ثواب حاصل کرنا سمجھتی ہے. یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، میں نہیں کسی پہ ٹونٹ کر رہی، میں نہیں کسی کو کہہ رہی، اللہ کی کتاب کہتی ہے. قلیل لوگ ہیں جو وحی کو نصیحت آموز سمجھتے ہوئے اپنے لیے پڑھتے ہیں اور اپنا محاسبہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ دیکھیں وہی قیامت کا ٹاپک آ گیا کہ ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک قیامت جو ہے البتہ وہ تو آنے ہی والی ہے. لا ریب فیہا، کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے اس قیامت کے آنے میں. جاؤ پچھلی کتابوں کو ٹٹول لو، دیکھ لو تمام انبیاء کرام نے تمہیں توجہ دلائی کہ اللہ کی آل اتھارٹی ہوگی قیامت کے دن. اور وہ ایک شرک، وہ ایسا عمل ہے جس کی بنا پر بڑے بڑے نیک لوگوں کے اعمال غارت کر دیے جائیں گے. بڑی بڑی حج، بڑی بڑی نیکیاں، کئی نمازیں، کئی تہجد، سب ضائع ہو جائیں گی اگر انسان نے شرک کو نہیں سمجھا اور اس حال میں اللہ سے ملاقات کی کہ وہ مشرک تھا. اور آج کے دور کا ہم مسلمانوں کا شرک یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے ساتھ تو شریک نہیں ٹھہراتے، لیکن ہم اللہ کی باتوں میں اور باتوں کو، بہت ساری باتوں کو اللہ رسول کے نام سے ایڈ کرتے ہیں. کیا یہ شرک نہیں ہے؟ شرک کا معنی صرف کیا بتوں کی پوجا کرنا ہے؟ شرک کا معنی صرف اللہ کی اولاد بنانی ہے؟ یا شرک کا معنی ہے ایسوسیٹ کرنا،
شراکت داری اور بھی کسی اور کی بھی لے آنا، اور کئی باتوں کی ہم شراکت داری لے آتے ہیں کہ اللہ نے یہ تو کہا، یہ بھی کہا، نبی نے یہ تو کہا، لیکن قل والی آیتوں کے علاوہ بھی ہم کئی باتیں اپنے نبی کے نام سے لاتے ہیں۔ کیا یہ ہم مسلمان شرک نہیں کر رہے ہیں؟ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کئی نیکیاں ہماری ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول رکھے۔ اسی کے ہی ساتھ اللہ تعالیٰ دیکھیں وہی پوائنٹ لے رہے ہیں کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور فرمایا تمہارے رب نے، ادعونی، صرف مجھے پکارا کرو، استجب لکم، صرف میں ہی تو جواب دیتا ہوں تم کو۔ یعنی اللہ کے معاملے میں دیکھیں ہماری پوری دنیا سبب کے ساتھ چلتی ہے۔ ایک چپاتی، ایک روٹی بھی آپ بغیر سبب کے اور بغیر مدد کے نہیں کھا سکتے۔ یہ ایک حتمی بات ہے کہ ہماری پوری دنیا، آپ ملینر ہو جاؤ، آپ ٹریلینر ہو جاؤ، آپ ایک گھر بھی نہیں بنا سکتے ہو اگر آپ کے ساتھ مین پاور نہ ہو، مددگار نہ ہو۔ لیکن جہاں جہاں اللہ کے ساتھ دینی معاملات ہیں اور ہم نبیوں کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، قبر والوں کو پکارتے ہیں، یا جن جن ڈائمنشنز میں لوگوں نے خدا کی اولاد بنائی اور بت بنائے، ہم مسلمان اپنے شرک پر زیادہ فوکس کریں کہ ہم واسطے وسیلے سے اللہ کو پکارتے ہیں، ہم قبر میں لوگوں کو زندہ سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے ہم غیر اللہ کو کہتے ہیں آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے گا، آپ نیک لوگ ہیں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کوئی ایک آیت کر کے میری اصلاح کر دیجئے، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دیں گے، آپ میری اصلاح کر دیں گے۔ دوسروں کی نیکیوں میں آپ کب شیئر کرو گے؟ آپ کو کس نے رائٹ دیا ہے کہ دوسروں کی نیکیوں میں آپ حصہ لے سکو گے؟ کہیں کوئی ایک آیت نہیں آ سکتی، اور اگر ہے تو آپ پلیز ذرا میری اصلاح ضرور کر دیجئے کہ جو ہم کہتے ہیں نیک لوگوں سے دعائیں کروا لیں۔ قرآن نے تو کبھی اس کی تائید نہیں کی۔ قرآن نے تو ہمیشہ کیریکٹر بلڈنگ کی طرف انسان کو توجہ دلائی کہ اگر ہم کتنے بھی بڑے بڑے حافظ قرآن اولاد بھی پیدا کر لیں، کتنے کتنے مدرسے چلا لیں، کتنے کتنے درس کر لیں، ہم سے لوگ بہت کچھ سیکھ لیں، لیکن اگر ہمارا کیریکٹر، اگر ہمارا کردار، اگر ہم حرام خور ہیں تو ہمارا یہ سارا کام اللہ ہمیں اس کا دنیا ہی میں ریوارڈ دے دیں گے، کیونکہ اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن جو شرک کرے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، یا جو دوسرے بڑے بڑے گناہ میں انوالو ہے تو وہ اس چیز سے اگر حیا نہیں کرتا کہ وہ کتنے بڑے گناہ کر رہا ہے کتنی بڑی نیکیوں کے ساتھ۔ یعنی آپ سوچیں، آپ اور میں غور و فکر کریں کہ ایک طرف ایک شخص بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، حج کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے، لیکن وہ بہت بڑے بڑے گناہ بھی کرتا ہے، زنا میں انوالو ہے، شراب میں انوالو ہے، ماں باپ اس سے راضی نہیں ہے۔ سوچئے کہ پھر اس کا ہوگا کیا؟ یعنی وہ کس حالت میں اللہ کے حضور کھڑا ہوگا کہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں کر کر بھی تو اتنے بڑے گناہ کر سکتا تھا، اور پھر ان گناہوں میں تو نے کبھی اللہ کی آل الون اتھارٹی کو سمجھا ہی نہیں، اور اللہ رسول پر جھوٹ بولنا، جو کہ آج کا مسلمان انتہائی حد تک جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ بھی کس کے نام پر؟ اللہ رسول کے نام پر۔ اس کے بغیر ہم عالم ہی نہیں بن پا رہے ہیں جب تک کہ ہم 10-20 باتیں ایک آیت کے ساتھ جھوٹی نہ لگا کر لوگوں کے آگے پیش کریں۔ میں اپنا حق ادا کرنے کے لیے آپ سے بات کر رہی ہوں، اور یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اس آیت پر بھی غور کیجئے کہ اللہ فرماتا ہے تمہارا رب، ادعونی، مجھے اکیلا پکارو، میرے ساتھ کسی واسطے وسیلوں کو مت دعوت دیا کرو، میں ہی تو جواب دیتا ہوں تم کو۔ استجب لکم، کون غیر اللہ تمہیں جواب دے سکتا ہے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، دوبارہ وہی تکبر کا ٹاپک آ گیا کہ ایک اللہ کی آیتیں ہوتے ہوئے جسے ہضم نہ ہو اور بحث و مباحثے کرنے لگ جائے اجماع تواتر کے نام سے،
وہ ایک بڑا متکبر انسان ہے جس کو اللہ کی بات نہیں سمجھ آ رہی لیکن غیر اللہ کی باتیں سمجھ آ رہی ہیں، اور ایک وہ متکبر انسان ہے کہ جو اللہ کے نام کے ساتھ دوسرے ناموں کے واسطے وسیلے ملا کر سمجھتا ہے کہ میرا اللہ میری تھوڑی سنے گا، ان کے نام لوں گا تو میرا اللہ سنے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا متکبر انسان ہے جس کو اللہ کی ملاقات سے ڈر نہیں لگتا، جس کو جہنم سے ڈر نہیں لگ رہا ہے کہ وہ عرفات کے میدان میں بھی واسطے وسیلے دینے سے باز نہیں آتا، اور اس میں بھی اتنے پیارے نبی کے واسطے وسیلے اور صحابہ کرام اور تبع تابعین اور اماموں کے اور نیک لوگوں کے وسیلے دیتا رہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ تکبر میں اتنے بڑھ چکے ہیں کہ تکبر کرتے ہیں میرے پکارنے سے، یعنی مجھے اکیلا پکارنا انہیں گوارا ہی نہیں ہے، سیدخلون جہنم داخرین، جلد وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر۔ اللہ الذی، اللہ فرماتے ہیں آؤ پھر میں تمہیں اپنی شان بتاؤں۔ آج ہم نے اپنی جو درس کو سٹارٹ کیا تھا تب بھی ہم نے اللہ کی شان ہی سے سٹارٹ کیا تھا، اور آپ دیکھیں یہاں پر ہم اینڈ کرتے ہیں کہ اللہ کی شان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک ہیں کہ جعل لکم اللیل، اللہ کو اسی طرح سمجھ لو اور پھر پیورٹی کے ساتھ اس کو پکار لو کہ اس نے تمہارے لیے رات بنائی، جعل لکم اللیل، بنایا اس نے تمہارے لیے رات، لتسکنوا فی، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس رات میں۔ کیوں ہم سکون حاصل کریں؟ کیونکہ پھر نہار، دن کو اللہ نے ہمارے لیے کام کا وقت بنا دیا، دیکھنے کا وقت بنا دیا، اور پھر اللہ نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ جو اس رات میں تھوڑا سکون حاصل کر کر پھر اپنے رب کے لیے اگر کھڑا ہو جائے، جو کہ فرض نہیں ہے، جو کہ فرض نہیں ہے، عشاء کے بعد فجر فرض ہے، جو عشاء کے بعد کچھ دیر آرام کر کر یا نہیں آرام کر کر یا اپنی سسٹم کے مطابق جتنے بجے سوتا ہے، اگر ایک ایکسٹرا نماز جسے تہجد کہا جاتا ہے، جو لوگوں کا بڑا خیال ہے کہ نہیں جی ایک نیند کر کر ہی پڑی جائے، اگر کسی کا شیڈیول ایسا ہے کہ وہ رات کے 2 بجے 3 بجے بھی سو رہا ہے، لیکن یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہ عشاء کے بعد اس ایکسٹرا نماز کو اگر ادا کر لے تو اللہ اس پر کتنی رحمتوں کے نزول فرمائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس زندگی کی قدر کر لو، اللہ نے تمہارے لیے رات اس لیے بنائی سکون حاصل کرو، دن اس لیے بنایا کہ تم اٹھو، دیکھو، بھالو، غور کرو، تبلیغ کرو، کماؤ، علم حاصل کرو۔ ان اللہ لذو فضل، اللہ تو بڑے ہی فضل والے ہیں، لذو فضل علی الناس، بڑے فضل والے ہیں لوگوں پر کہ اللہ نے تمہیں یہ دن رات دیے، کتاب دی، وحی دی، کوئی کنفیوژن تمہارے درمیان کوئی کنفیوژن نہیں رکھی۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، دوبارہ 3rd پوائنٹ آج ہی کے درس میں آ رہا ہے، لیکن میجورٹی لوگوں کی قدر ہی نہیں کرتی۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ فرماتے میجورٹی لوگ علم حاصل نہیں کرتے ہیں، میجورٹی لوگوں کا ایمان پیور نہیں ہے، اور میجورٹی لوگ اللہ کی دی ہوئی وحی، کتاب، زندگی کی قدر ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قدردانوں میں سے کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہو۔